साल 2024 के हवाले से तबसरा और तज्जिया लगातार जारी है कि ये साल किसके लिए कैसा रहा, किसका फ़ायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ। मेरी नज़र से अगर आप देखें तो ये साल सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और भयानक फ़लस्तीनियों के लिए रहा, गज़ा पट्टी के लिए रहा। गज़ा पट्टी पर फ़लस्तीनियों पर पूरे साल हमलों का सिलसिला जारी रहा, बमों की उन पर बरसात होती रही, ग्राउंड पर इजरायली आर्मी चुन चुन कर उनको मारती रही। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों ने इसके ख़िलाफ़ लगातार आवाज़ उठाई। गज़ा पट्टी में 365 दिनों तक लगातार बमों की बरसात होती रही। एक दिन के लिए भी साल 2024 में गज़ा पट्टी में जंग बंदी नहीं हो सकी। नया साल शुरू हो चुका है, 2025 जारी है और इस साल में भी जंग बंदी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसके इम्कानात फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। साल 2024 में गज़ा पट्टी में या कह लीजिए इजराइल और हमास के दरमियान जो जंग जारी है, इस जंग में क्या कुछ अहम हुआ, क्या अहम वाक़यात हैं साल 2024 के, उन तमाम को पीपीटी के जरिए इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को देखिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। भाई आपको बताते हैं कि फ़लस्तीन इजराइल जंग में 2024 में क्या क्या हुआ। तो जो सबसे अहम है वो ये है कि अल-शिफा अस्पताल पर हमला। गज़ा पट्टी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि जितने वहाँ के अस्पताल हैं, जितने हेल्थ सेक्टर हैं, उन तमाम को इसराइल ने ख़त्म कर दिया है। इसराइल ने अस्पतालों को आग लगा दिया है। लेकिन साल 2024 में जो सबसे बड़ा हमला था वो अल-शिफा अस्पताल पर, क्योंकि अल-शिफा अस्पताल गज़ा पट्टी का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, या कह लीजिए इंडिया के एम्स जैसा वो अस्पताल है। और उस अस्पताल के बारे में इजराइल का दावा था कि यहाँ हमास के लड़ाके मौजूद हैं, हमास की आर्मी मौजूद है। और ये बुनियाद बनाकर, बहाना बनाकर इजराइल ने पूरे अस्पताल पर रेड मारी, इस पर छापा मारा, लगातार इस पर हमला किया। फिर इजराइल ने पूरे अस्पताल को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन एक भी सबूत इजराइल पेश नहीं कर सका। जो कंटेंट हमने लिखा है वो देखिए। 18 मार्च 2024 को इजरायली सेना ने गजा के अल-शिफा अस्पताल पर छापा मारा और वहां गोलीबारी की। अस्पताल गजा का सबसे बड़ा चिकित्सित केंद्र है और उस समय वहां हजारों विस्थापित फ़लस्तीनी शरण लिए हुए थे। इजरायली सेना ने दावा किया कि यह अभियान हमास के लड़ाकों को निशाना बनाने के लिए चलाया गया था, जो कथित तौर पर अस्पताल परिसर में छुपे हुए थे। ये इजराइल का दावा था। इजराइल ने इंटरनेशनल मीडिया के सहाफ़ियों का दौरा भी कराया, लेकिन किसी को कोई सबूत नहीं मिल सका। बाद में इजराइल ने कहा कि हमास के लड़ाकों ने ही उसको अपना सेंटर बना रखा था, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही हमास ने उसको खाली कर दिया और हमारे हाथ कोई सबूत नहीं मिल सका। हमारी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो अपनी जगह सही थी, लेकिन हम कोई सबूत पेश नहीं कर सके। बिन्यामिन नेतन्याहू का इस तरह का बयान सामने आया था। जो दूसरा अहम मामला रहा वो क्या था साल 2024 का, कि ईरान ने 2 मरतबा हमला किया इजराइल पर। और पहला हमला अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर किया था। इसकी क्या अपडेट है देख लेते हैं कि ईरान ने पहली बार इजराइल पर हमला किया। अप्रैल 2024 में ईरान ने पहली बार फुल स्केल मिलिट्री अटैक करते हुए ड्रोन लॉन्च किए। यह हमला इजराइल के उस एयर स्ट्राइक के जवाब में किया गया जिसमें सीरिया में ईरान के 2 जनरलों की मौत हो गई थी। इस हमले में 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल, 120 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। दिमश्क में हमला क्या था, इजराइल ने और दिमश्क में मौजूद इजराइल के 2 अहम जनरलों को हलाक कर दिया था। उसके बाद जो तीसरा अहम मामला है साल 2024 का वो है इजराइल में अल जजीरा पर बैन। अल जजीरा की हेड ऑफिस कतर में है, उसके अलावा अल जजीरा की कुछ ऑफिस यूके में है, कुछ दूसरी जगहों पर है। और अल जजीरा दुनिया के बड़े और इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज में सरे फहरिस्त माना जाता है। गज़ा पट्टी और इजराइल के हमला की सबसे ज़्यादा कवरेज अल जजीरा दे रहा है। ग्राउंड पर अल जजीरा के सहाफ़ी मौजूद हैं और दसियों अल जजीरा के सहाफ़ियों की शहादत भी हुई है। इजराइल ने चुन चुन कर उनको टारगेट किया है। चुनांचे अल जजीरा पर पहले इजराइल ने बैन लगाया मई 2024 में। इजराइल की कैबिनेट के एक फैसले के बाद मशहूर इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल अल जजीरा को देश में काम करने से रोक दिया गया। अल जजीरा क्षेत्र का एक प्रमुख ब्रॉडकास्टर था। सबसे बड़ा
बड़ा मीडिया हाउस माना जाता है। उसके बाद जो साल 2024 का सबसे बड़ा हादसा कह लीजिए, सबसे बड़ा मामला था, वो हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह शेख इस्माइल हानिया की शहादत। 31 जुलाई साल 2024 को ईरान की राजधानी तेहरान में शेख इस्माइल हानिया की शहादत हो जाती है। देखिए, हमास लीडर इस्माइल हानिया की शहादत 31 जुलाई 2024। हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया और उनके निजी बॉडीगार्ड को ईरान की राजधानी तेहरान में एक इजरायली हमले में शहीद कर दिया गया। उन्हें ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के बाद एक आर्मी गेस्ट हाउस में जहां वो ठहरे हुए थे निशाना बनाया गया। इस्माइल हानिया सदर मसूद पेज़ेश्कियान की हल्फ बर्दारी तकरीब में गए थे और वहां मौजूद थे। तब अचानक सुबह सुबह खबर आती है कि शेख इस्माइल हानिया की शहादत हो गई है। इनकी शहादत कैसे हुई, लगातार मीडिया में उसकी रिपोर्ट आती रही, अलग अलग दावा किया जाता रहा। इजराइल ने लंबे अरसे तक इस पर खामोशी साध रखी थी। इजराइल ने दावा नहीं किया था, लेकिन 10 दिन पहले इजराइल ने दावा किया कि शेख इस्माइल हानिया की शहादत के लिए इजराइल जिम्मेदार है और इजराइल ने ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उसके बाद इजराइल ने कहा कि उसने वहां जो हमला किया उसके लिए ईरान की जो मिलिशिया है, जो पासदारान इनकलाब है, उन सब ने सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट की वजह से इजराइल का यह हमला मुमकिन हो पाया। लेकिन हमास की लीडरशिप ने इजराइल के इस दावा को खारिज कर दिया और कहा कि इजराइल ये झूठा दावा कर रहा है और हमारे और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात है उस ताल्लुकात को कमज़ोर करना इजराइल चाहता है, ऐसा हम नहीं होने दे सकते। हमास ने कहा शेख इस्माइल हानिया को एक गाइडेड मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया था और उनकी जो लोकेशन लीक हुई थी उनके मोबाइल फ़ोन के जरिए, शेख इस्माइल हानिया के पास मोबाइल फ़ोन था और उनके मोबाइल फ़ोन की वजह से उनकी लोकेशन इजराइल को पता चलती है। उसके बाद गाइडेड मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया। जहां तक इजराइल ने यह दावा किया कि पासदारा ने इनकलाब और ईरान की मिलिट्री में मौजूद कुछ जासूसों की मदद से उसने उनके तकिया के नीचे एक बम रखा था और उस बम के जरिए उनको निशाना बनाया था। इस दावा को हमास ने खारिज कर दिया, हालांकि इजराइल ने ऐसा ही दावा किया। तो ये साल 2024 का एक बड़ा मामला, एक बड़ा हादसा था और पूरी दुनिया में उस पर गम का भी इजहार किया गया। उसके बाद सितंबर 2024 के बाद है जब यमन के हौसियों ने इजराइल पर हमला तेज कर दिया। यमन से हौसियों के इजराइल पर हमले जारी। यमन के हौसियों ने शुरू से गजा पट्टी का साथ दिया, लेकिन सबसे पहले यमन के हौसियों ने बहरे अहमर में इजराइल जाने वाली कश्तियों को रोका, जहाज़ों को रोका। उसके बाद अमेरिका और यूके जाने वाली कश्तियों को रोका, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले या वहाँ के किसी बिजनेसमैन का जहाज़ था उसको रोका। उसके बाद सितंबर से यमन के हौसियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दिया और यमन के हौसियों का यह हमला इसराइल पर बहुत तेज़ हो गया और यमन के हौसियों का मिसाइल हमला अब इसराइल पर इतना तेज़ हो चुका है कि इसराइल में तबाही मची हुई है, क़यामत जैसे हालात हैं। रोज़ाना हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल से यमन के हौसियों का हमला हो रहा है और इस हमलों में लगातार इसराइल में फ़ौजी अड्डों को, पावर स्टेशन को, इस तरह के दूसरे अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसराइल का जो आयरन डोम है, जो डिफेंस सिस्टम है, जो अमरीकी ठाठ वहाँ मौजूद है, ये सब यमन के हौसियों का जो हमला है उसको रोकने में नाकाम है। रोज़ाना रात भर इजराइल में सायरन बजने की लोगों को आवाज़ सुनाई देती है, वो बुंकरों में छुपने की कोशिश करते हैं, अपनी जान बचाते हैं और यमन के हौसियों का हमला बढ़ता जा रहा है। यमन के हौसियों के कई ठिकानों पर भी इजराइल ने हमला किया, एयर स्ट्राइक किया। इजराइल ने दावा किया कि वो यमन के हौसियों को ख़त्म कर देगा, लेकिन इजराइल यमन के हौसियों को रोकने में, ख़त्म करने में नाकाम है। और यमन के हौसियों के तर्जमान ने भी कह दिया कि इजराइल हमें नहीं रोक सकता है, न हमें नुकसान पहुंचा सकता है और जब तक गजा पट्टी से इजरायली सेना नहीं निकल जाती है हमारा हमला नहीं रुकने वाला है। और इस वक्त गजा पट्टी को और हमास को अगर बाहर से सबसे ज़्यादा किसी का सपोर्ट मिल रहा है तो यमन के हौसी हैं, अंसारुल्लाह है, क्योंकि लबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हो चुकी है और हिजबुल्लाह का हमला इसराइल पर बंद हो चुका है। इराक़ी मलेशिया ने भी अपनी हुकूमत के साथ समझौता और माहिदा कर लिया और इराक़ से जो हमला हो रहा था इसराइल पर, वह हमला भी बंद हो चुका है। तो यमन के जो हौसी हैं वाहिद मैदान में मौजूद हैं और लगातार अटैक कर रहे हैं। इधर ईरान और इसराइल के दरमियान भी इन दिनों जो मामला है कुछ थम चुका है। सीरिया में पहले ही तख्ता पलट हो चुका है, इक़्तिदार की तब्दीली हो चुकी है। तो बाहर से इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है हमास को वो यमन के हौसियों का ही मिल रहा है और ये पूरी डिटेल से हम मौजूद है। इसके बाद एक अहम मामला और क्या है वो देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अटैक। लेबनान में आपने देखा होगा कि हिजबुल्लाह के जो मेंबर्स थे, जो लड़ाके थे, लगातार उनकी शहादत हुई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, वॉकी टॉकी के ज़रिए। और इजराइल ने इसका इस्तेमाल किया जिसको पेजेस धमाका भी कहा गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह
اللہ کے لڑاکوں کو، حزب اللہ کے کمانڈر اور ممبرز کو مارنے کے لیے واقی ٹاکی کا استعمال کیا، پیجز کا سہارا لیا۔ حزب اللہ کے جو مجاہدین ہیں ان کے جو ممبرز ہیں وہ لوکیشن لیک ہونے سے بچنے کے لیے موبائل فون کی جگہ پیجز استعمال کرتے ہیں۔ پیجز ایک پرانا ڈیوائس ہوتا ہے جو آپ یہاں تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، دھماکہ کی ویڈیو ہے، فوٹو ہے، تو وہ پیجز کا استعمال کرتے تھے، موبائل فون کا استعمال نہیں کرتے تھے، اور اس کے ذریعے صرف ٹیکسٹ میسیج ہی پوسیبل ہوتا ہے، یہاں وائس کال کا کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اسرائیل نے کہا کیا کہ جو بنانے والی کمپنیاں تھیں ان کمپنیوں سے معاہدہ کر کے، ان کے ساتھ ڈیل کر کے اسرائیل نے اس کے اندر بارود رکھا، بم فٹ کیا، اور جب یہ پورا پہنچتا ہے حزب اللہ کے پاس تو یہ دھماکہ ہوتا ہے، اور اس میں اچھے خاصے حزب اللہ کے کمانڈروں کی شہادت ہوئی۔ ڈیٹیل سے ہم دیکھتے ہیں کہ 17-18 دسمبر 2024 کو معاملہ ہوا۔ حملے کی شروعات میں پیجرز کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم سے کم 12 لوگ شہید ہوئے، جن میں حزب اللہ کے 2 ممبرز اور 2 بچے شامل تھے۔ اس کے علاوہ 2750 سے ادھک لوگ گھائل ہوئے پیجر اٹیک میں، جن میں ایران کے لبنان میں امبیسڈر مجتبیٰ امانی بھی شامل تھے۔ دوسری لہر نے جاپانی آئی قوم واقی ٹاکی کو ٹارگٹ کیا، جس میں لگ بھگ 30 لوگوں کی شہادت ہوئی اور 750 سے ادھک گھائل ہوئے۔ دیش بھر کے اسپتالوں کو حملے کی چپیٹ میں آئے لوگوں کی بھاری تعداد کے علاج کے لیے مشقت کرنی پڑی تھی۔ تو ایک بہت بڑا اٹیک تھا، بہت بڑا نشانہ تھا، اور حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے پیجز کا سہارا لیا، واقی ٹاکی کا سہارا لیا، جس طرح موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، اور کوئی گارنٹی نہیں کہ کب یہ موبائل فون بم دھماکہ میں تبدیل ہو جائے یا آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو۔ ویسا ہی اسرائیل نے یہ کام کیا، اور یہ جو کام تھا اسرائیل کا دنیا کا سب سے بڑا گھٹیا عمل، سب سے بڑا جنگی جرم، اور یونائٹڈ نیشن تک نے اس کی مذمت کی، اس پر سوال اٹھایا اور کہا اسرائیل کو دشمنی میں کم از کم یہاں تک نہیں گرنا چاہیے تھا، ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ سال 2024 کا غزہ پٹی اور اسرائیل کے درمیان جاری لڑائی کے حوالے سے جو ایک اور بہت بڑا معاملہ سامنے آیا، پوری دنیا میں اس خبر پر توجہ دی گئی، وہ ہے حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کی شہادت۔ سید حسن نصر اللہ پچھلے 32 سالوں سے حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل تھے، اور لگاتار اسرائیل نے حزب اللہ کے کمانڈر ان چیف کو، سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کی کوشش کی، ان کو مارنے کی کوشش کی۔ کبھی بھی اسرائیل کو اپنی اس ایجنڈا میں کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ 2 جنگوں میں اسرائیل کو ہار ملی تھی حزب اللہ کے ہاتھوں، اور ان دونوں جنگوں کی قیادت سید حسن نصر اللہ ہی کر رہے تھے۔ لیکن اسی سال 2024 میں اور ستمبر کا مہینہ تھا، تاریخ تھی 27، تو 27 ستمبر 2024 کو اسرائیل نے 32 سالوں بعد حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کو شہید کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور ان کو شہید کرنے کے لیے اسرائیل نے پوری ایک بلڈنگ پر دھماکہ کیا، اور اس بلڈنگ میں تہخانہ میں موجود تھے شہید حسن نصر اللہ، اور بہت زیادہ بموں کا استعمال کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 80,000 ٹن سے زیادہ بموں کا استعمال کیا۔ بیروت میں الزاہیہ کا علاقہ ہے، وہاں ایک میٹنگ میں موجود تھے، وہیں پر لوکیشن لیک ہوتی ہے، اور اس کے بعد شہید حسن نصر اللہ پر حملہ کیا جاتا ہے اور ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جو ڈیٹیلز بعد میں سامنے آتی ہے اس کے مطابق کہا گیا کہ شہید حسن نصر اللہ کے پاس کوئی شخص آتا ہے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور جیسے وہ مصافحہ کرتا ہے ویسے اسی شخص کے ہاتھ میں کچھ پھوٹتا ہے یا کچھ پانی سا وہاں پر آتا ہے، اور اس کے ذریعے ان کی لوکیشن کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے IDF کو، اسرائیل کی ایجنسیز کو، اور اس کے بعد سیدھے اس بلڈنگ کو آنن فانن میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ 80,000 ٹن سے زیادہ بموں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور سید حسن نصر اللہ کی 27 ستمبر کو شہادت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، لمبے سمے تک حزب اللہ کے نیتا رہے حسن نصر اللہ کو اسرائیلی ہوائی حملے میں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ سال 2024 کا ایک اور بہت بڑا خسارہ کہہ لیجئے، اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد یہ دوسرا سب سے بڑا خسارہ سال 2024 کا غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تھا۔ جو تیسرا اس سال کا ایک اور بڑا معاملہ ہے ایران کا اسرائیل پر میزائل حملہ۔ ایران نے سال 2024 میں 2 حملہ اسرائیل پر کیا۔ پہلا حملہ اپریل کا تھا، اور دوسرا حملہ اسرائیل نے اکتوبر میں کیا۔ 1 اکتوبر کو اسرائیل پر جو ایران کا حملہ تھا، یہ حملہ شہید حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا۔ اس حملے کی ڈیٹیلز کیا ہے اس کو جان لیتے ہیں۔ 1 اکتوبر 2024 کو ایران نے اسرائیل کے کیندریہ حصے پر 200 بیلسٹک میزائل داغے۔ اس سے حزب اللہ نیتا حسن نصر اللہ اور
IRGC کمانڈر عباس نیلوفر شاہ کی ہتیا کا بدلہ بتایا گیا۔ اسرائیل نے ادھیکانش میزائلوں کو روکنے کا دعویٰ کیا، لیکن ایران نے بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ اس نے بہت زیادہ میزائلوں کو روک دیا ہے، لیکن ایران نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ جو رپورٹ آئی جس میں بتایا گیا کہ 100 سے زیادہ اسرائیل میں عمارتوں کو نقصان پہنچا اور $50 بلین سے زیادہ اسرائیل کا معاشی نقصان بھی ایران کے حملے میں ہوا۔ ایران کا اپریل کا جو پہلا حملہ تھا اسرائیل پر، اس حملے میں اسرائیل کا زیادہ نقصان نہیں ہو سکا۔ لوگوں نے کہا کہ اسرائیل میں پٹاخے پھوڑے ہیں جو پٹاخے ایران سے آئے تھے، لیکن اکتوبر کا جو حملہ ایران کا اسرائیل پر تھا، اس حملہ نے اسرائیل کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور اسرائیل نے بار بار دعویٰ کیا کہ وہ ایران سے بدلہ لے گا، اور آخرکار ایران نے بدلہ لیا بھی، ایران نے اٹیک بھی کیا۔ لیکن ایران کے حملہ سے پہلے جو ایک اور بڑا معاملہ سامنے آیا سال 2024 کا، اور یہ سال 2024 کا غزہ پٹی اور اسرائیل کے درمیان جاری لڑائی کا تیسرا سب سے بڑا حادثہ، جس پر پوری دنیا میں نوٹس لیا گیا۔ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے اس پر سوگ منایا، اور وہ تھا حماس کے دوسرے سربراہ شہید یحییٰ سنوار کی شہادت۔ شیخ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد اکتوبر کے مہینہ میں یحییٰ سنوار حماس کے نئے قائد اور سربراہ بنے تھے، لیکن 16 اکتوبر سال 2024 کو اچانک سے اسرائیلی آرمی کے ساتھ ان کی مٹبھیڑ ہو جاتی ہے ایک گشت کے دوران، اور یہ لڑتے ہوئے اپنی جان آفری کے سپرد کر دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا کی تاریخ میں بہت دنوں بعد ایک ایسا معاملہ سامنے آیا جس میں دنیا نے دیکھا کہ جو ان کا چیئرمین تھا، جو سربراہ تھا، وہ صف اول میں آ کر، پہلی لائن میں آ کر جنگ لڑ رہا تھا۔ ورنہ اب تک یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو کسی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، جو لیڈ کرتا ہے، جو چیئرمین ہوتا ہے، وہ بند کمروں میں بیٹھ کر گائیڈ کرتا ہے، قیادت کرتا ہے، وہ فرنٹ لائن میں آ کر جنگ نہیں لڑتا۔ لیکن شہید یحییٰ السنوار پہلی لائن میں آ کر جنگ لڑ رہے تھے، اور جنگ لڑتے ہوئے 16 اکتوبر سال 2024 میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF کے سینکوں نے حماس کے نیتا شہید یحییٰ سنوار کو شہید کر دیا۔ یہ گھٹنا دکشنی غزہ کے شہر رفح میں ایک ریگولر گشت کے دوران اچانک ہوئی مٹبھیڑ کا نتیجہ تھی۔ وہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے اسرائیل کے سب سے وانٹڈ لوگوں میں سے ایک تھے۔ 7 اکتوبر سال 2023 کو طوفان الاقصی آپریشن کا معاملہ سامنے آیا تھا، اور اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ طوفان الاقصی آپریشن کے پورے ماسٹر مائنڈ، اس کے پورے ذمہ دار، اس کے پورے آئیڈیا ساز شہید یحییٰ سنوار ہی تھے۔ اور اس معاملہ کے لیے اسرائیل سب سے زیادہ کسی کو تلاش کر رہا تھا، جس کو شہید کرنا چاہتا تھا، تو وہ شہید یحییٰ السنوار ہی تھے۔ اور آخرکار اکتوبر 2024 میں شہید یحییٰ السنوار کی شہادت ہو جاتی ہے، لیکن فرنٹ لائن میں لڑتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی، اور ان کی شہادت نے اسرائیل کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل پر بھی سوال اٹھے اور کہا کہ اسرائیل نے شہید یحییٰ السنوار کے حوالے سے لگاتار یہ جھوٹ پھیلایا تھا، اور دعویٰ کیا تھا کہ وہ غزہ پٹی میں نہیں ہیں بلکہ مصر میں ہیں۔ کبھی کہا گیا وہ قطر میں ہیں، کبھی اسرائیل کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ بنکر میں چھپے ہوئے ہیں، کبھی کہا گیا کہ وہ سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو پہلی لائن میں موجود تھے، اور عرب دنیا کے مسلم ملک کے ہیرو بن کر ابھرتے ہیں شہید یحییٰ السنوار۔ اس کے بعد جو ایک اور بڑا معاملہ تھا سال 2024 کا، وہ تھا اسرائیل کا ایران پر اٹیک۔ اسرائیل نے ایران کے سینیہ ٹھکانوں پر ہوائی حملے کیے۔ دراصل 1 اکتوبر کو اسرائیل کے ٹھکانوں پر ایران نے حملہ کیا، اور اس حملہ کے بعد اسرائیل بکھلا جاتا ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا، بدلہ لے گا، لیکن اسرائیل کو ایران پر اس حملہ میں 26 دن سے زیادہ گزر گئے۔ اسرائیل لگاتار پلاننگ کر رہا تھا، اس کی پلاننگ لیک ہو رہی تھی، ایران کی طرف سے دھمکی دی جا رہی تھی۔ اس کے بعد امریکہ کے سپورٹ کے سہارے اسرائیل نے ایران پر اسٹرائک کیا، اور اس میں ایران کے 4 پاسداران انقلاب کے جوانوں کی شہادت بھی ہو جاتی ہے۔ 26 اکتوبر 2024 کو اسرائیل نے ایران کے سینک ٹھکانوں پر ہوائی حملے کیے، جس میں میزائل ڈیفنس سسٹم اور مینوفیکچرنگ فیسلٹیز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملے ایران دوارا 1 اکتوبر کو اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملے کے جواب میں کیے گئے۔ اسرائیلی سینا نے انہیں سٹیک اور ٹارگیٹڈ حملہ بتایا۔ ایران نے ان حملوں کو اپنا سورنٹی اور انترراشٹریہ قانون کا النگھن قرار دیتے ہوئے سیلف ڈیفنس کا ادھیکار جتایا۔ امریکہ اور برٹن نے تناؤ بڑھنے کے پرتی چیتاونی دی، جبکہ سعودی عرب جیسے چھیتریہ دیشوں نے اسرائیلی کارروائی حملے کی آلوچنا کی، اس کی نندا کی۔ ایک اور معاملہ جو اکتوبر سال 2024 میں ہی پیش آیا، اور اس کا بھی جان لینا ضروری ہے، اور سال 2024 میں غزہ پٹی اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے، اس میں جو کچھ ہوا اس حوالے سے بہت اہم ہے، اور یہ ہے
اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو کے گھر پر حملہ۔ اسرائیل کا یا بنیامین نتنیاہو کا اب تک یہی سوچنا تھا کہ یہ حماس کے جو سربراہ ہے اس کو شہید کر رہے ہیں، حزب اللہ کے لڑاکوں کو مار رہے ہیں، اور یہ غزہ پٹی میں لبنان میں حملے تو کر رہے ہیں لیکن ان پر حملہ نہیں ہو سکتا یا ان کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ حزب اللہ کے ایک میزائل حملہ نے حزب اللہ کے ایک میزائل حملہ نے بنیامین نتنیاہو کے گھر کو نشانہ بنایا، اور بنیامین نتنیاہو اس حملے میں بال بچا۔ حزب اللہ نے کئی میزائل حملہ کیا جس میں اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچا، اور یہ حملہ بنیامین نتنیاہو کے گھر پر تھا اور اس کی موت ہونے والی تھی، لیکن بال اپنی وائف کے ساتھ بچا کیونکہ اس وقت اتفاق سے وہ اس گھر میں موجود نہیں تھا۔ اگر وہاں ہوتا تو وہ جہنم رسید ہو چکا ہوتا۔ تو کیا ہے، نتنیاہو کے گھر پر حملہ 19 اکتوبر 2024 کو حزب اللہ نے اسرائیلی پردھان منتری بنیامین نتنیاہو کے کیسریا میں استھت ہولیڈے آواس پر ڈرون اٹیک کیا، جس سے گھر کو تو نقصان ہوا لیکن کوئی جان مال کا نقصان نہیں ہوا کیونکہ نتنیاہو وہاں موجود نہیں تھے۔ حزب اللہ نے اس اٹیک کی ذمہ داری لی جس سے اسرائیل لبنان لڑائی اور بڑھ گئی۔ نتنیاہو نے اسے ایرانین پروکسیز دوارا کیا گیا جان لیوا حملہ کی کوشش قرار دیا۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے پوزیشنوں پر ہوائی حملے اور تیز کر دیے۔ تو یہ جو حزب اللہ کا حملہ تھا بہت بڑا حملہ تھا، اور سال 2024 کے بڑے واقعات میں سے ایک اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ تصویر ہے بنیامین نتنیاہو کے گھر کی، اور آپ دیکھیں جو نقصان آپ کو دکھ رہا ہے یہ اسی حملے کا نقصان ہے۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی تھی کہ اسرائیل کے پاس ڈیفنس سسٹم ہے، سارا پاور مضبوط ہے، اس کے باوجود لبنان سے جو میزائل اٹیک ہوتا ہے اس کو اسرائیل کا آئرن ڈوم نہیں روک پاتا ہے، ڈیفنس سسٹم نہیں روک پاتا ہے، اور نتنیاہو کا گھر اس میں ٹارگٹ بنتا ہے، نشانہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ سال 2024 کا جو ایک اور معاملہ ہوا، اور اس معاملے کو آپ حماس کی جیت قرار دے سکتے ہیں، غزہ پٹی اور فلسطینیوں کی جیت، اور اسرائیل کی بدترین ہار، اور اسرائیل کی بدترین ہار عالمی عدالت میں ہوتی ہے۔ عالمی عدالت میں کیس چل رہا تھا، اور اس عالمی عدالت نے بنیامین نتنیاہو کو جنگی مجرم قرار دیا۔ عالمی عدالت نے مانا کہ غزہ پٹی میں پچھلے ایک سال میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جینوسائیڈ ہے، نسل کشی ہے، قتل عام ہے، اور ان سب کے لیے ذمہ دار بنیامین نتنیاہو ہے، اس لیے اس کی گرفتاری ہوگی۔ تو بنیامین نتنیاہو کی گرفتاری کا وارنٹ 21 نومبر 2024 کو جاری کیا گیا۔ نتنیاہو کے لیے گرفتاری وارنٹ، حالانکہ گرفتاری وارنٹ اس کے علاوہ اور بھی، یعنی جو اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر ہے یوا گیلنٹ، اور یہ ہے اس کے لیے بھی جاری کیا گیا۔ حماس کے لیڈر اگر زندہ رہتے، وہ شہید ہو چکے تھے اس وقت تک، لیکن اگر یحییٰ سنوار اور شاید اسماعیل ہنیہ ہوتے تو ان کے لیے بھی یہ وارنٹ جاری کیا جاتا، کیونکہ اس سے پہلے پروسیکیوٹر نے کریم خان نے گرفتاری کی مانگ جن لوگوں کے لیے کی تھی اس میں بنیامین نتنیاہو، ڈیفنس منسٹر یوا گیلنٹ، اب تو یہ نہیں ہے ڈیفنس منسٹر، اس کے علاوہ اسرائیل کے آرمی چیف کا نام شامل تھا، لیکن حماس کے بھی ٹاپ لیڈر کا نام شامل تھا کہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے، وارنٹ جاری کیا جائے۔ عالمی عدالت نے ان کے لیے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC کے ججوں نے کہا کہ ان کے پاس یہ ماننے کے لیے پریاپت آدھار ہیں کہ نتنیاہو 8 اکتوبر 2023 سے 20 مئی 2024 تک کے کیے گئے کتھت اپرادھوں کے لیے کرمنل ریسپونسبلٹی رکھتے ہیں۔ تو کرمنل ریسپونسبلٹی رکھتے ہیں، یہ ورڈ کہا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ججز نے، اور ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا۔ سال 2024 کے اہم اور بڑے معاملوں میں سے ایک اس کو مانا گیا۔ تو یہ کل بڑے معاملات تھے غزہ پٹی اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے، جس کو PPT کے ذریعے میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کر لیجئے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔